بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن عربی کورس میں آج الحمدللہ ہمارا 23واں سبق ہے اور 23ویں سبق کے اندر ہم بنیادی معلومات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے بعد جو ایک تحقیقی اور ابتدائی علم جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر ہم روشنی ڈال رہے ہیں. اور ایسے پڑھے لکھے حضرات جو دنیاوی علوم تو انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث وہ پورا دن جو ہے وہ مدرسے میں جا کے دین کا علم نہیں سیکھ سکتے، تو مدارس کے اندر جو علم پڑھایا جاتا ہے اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ ہم یہاں پر اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں تاکہ جو بنیادی معلومات ہیں کم از کم ہمیں اس کی جو ہے وہ روشنائی ہماری ہو جائے. اس میں جو ہم نے شروع کیا تھا یہاں سے شروع کیا کہ وہی ہمارا دین جو ہے وہ وہی کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. وہی جو ہے ہمیں قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے. ایک وحی جلی ہوتی ہے، وحی خفی ہوتی ہے، یہ ہم پہلے سارا پڑھ چکے ہیں. وحی جلی قرآن پاک ہے، وحی خفی سنت اور حدیث ہے. ایسی وحی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ ہی کے حکم سے ہمیں اس کی احکامات ان کی تلقین کی، اسے ہم سنت و حدیث کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے. سنت اور حدیث کا فرق ہم دیکھیں گے. اور اس سے پہلے قرآن پاک کی جو 3 قسم کی آیات ہیں، واقعات ہیں، احکامات ہیں، متشابہات، وہ ہم پہلے سے دیکھ چکے. اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم سنت کی جو اقسام ہیں وہ بھی دیکھیں گے. سنت ذاتیہ کیا ہوتی ہے، سنت عادیہ کیا ہوتی ہے، سنت ہدا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور ایک بہت امپارٹنٹ چیز ناسخ و منسوخ کا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سنت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان ہے، ان کی کہی ہوئی بات ہے، اور سنت ان کا ایکٹ ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا، یا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو تو منع نہ فرمایا تو اس کو سنت کہا جاتا ہے. یہ بات بھی ہے لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے. مکمل بات جو ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو سنت اور حدیث کی تعریف کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. ناسخ و منسوخ کا مسئلے کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں ذکر ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں ناسخ و منسوخ مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے. آیت کہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا او نأتی بخیر منہا او مثلھا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیھا یا ہم اسے بھلوا دیتے ہیں. وحی کرنے کے بعد حضور اسلام کو اس چیز وحی کو بھلوا دیا. او نأتی بخیر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس سے بہتر لیتے ہیں. او مثلھا یا اس کے جیسی لے آتی ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس آیت کی تشریح میں تفسیر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے احکامات ایسے بھی تھے کہ پہلے اس کی شکل کچھ اور تھی، پھر نیا حکم جب آیا تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا یا اس کی شکل کو بدل دیا گیا. جو نیا آنے والا تھا اسے ناسخ کہتے ہیں اور جو پچھلا تھا وہ منسوخ کہتے ہیں، وہ کینسل ہو گیا، اپ ڈیٹ آ گئی. اور ہمیں پتہ ہے کہ 22.5 سال 23 سال کے عرصے میں جب قرآن پاک آیا تو اکارڈنگ ٹو سچویشن، وقت کے لحاظ سے جو ضرورت تھی ویسے احکامات آتے کہ ایک دم بوجھ نہیں ڈالا گیا.
آہستہ آہستہ بوجھ ڈالا گیا، بڑھاتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ تو جب تک وہی آتی رہی اس کے اندر ترامیم ہوتی رہی، جیسے کہ یہ آیت نمبر 106 بھی بتا رہی۔ ہم یہاں پر دو تین ایگزامپل، دو تین جو ہے وہ مثالیں خود قرآن ہی سے لیتے ہیں کہ کون سی آیت منسوخ ہوئی اور کس نے آ کے اس کو نسخ کیا۔ یہاں پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے لوگو لا تقربوا الصلاۃ، جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ شراب جو ہے وہ لوگ رسیہ تھے، بہت زیادہ عادی تھے، مسلمان ہو بھی گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کو منع نہ کیا، کیونکہ وہ پہلے سے عادی تھے، ایک دم چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو شروع میں شراب کی اجازت تھی، پھر یہ آیت آ گئی، اس آیت نے یہ کہا کہ جب آپ نماز پڑھیں اس وقت شراب نہیں پینی، اس وقت آپ نشے میں نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہو آپ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، حدیث کا ریفرنس دے کے لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھاتے ہوئے غلط آیت پڑھ گئے تھے اور اس کا ظاہر مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا، تو قرآن جو انہوں نے غلط پڑھا تو اس کے اوپر یہ آیت اتری کہ نماز کے وقت نہیں پینی۔ اس کے بعد اس آیت نے کیا کیا، پہلے احکامات کو منسوخ کر دیا کہ صرف باقی ٹائم پی سکتے ہیں، نماز کے وقت نہیں پینی۔ پھر آیت نمبر جو ہے وہ مائدہ کی 90 آیت آ گئی، سورۃ البقرہ کی 184 جو ہے وہ آیت آ گئی، اور اس آیت نے جو ہے وہ آ کے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جو خمر ہے، خمر کہتے ہیں شراب کو، یہ شراب اور جوا اور بتوں کے تھان اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ رجس من عمل الشیطان، ناپاک شیطانی عمل ہیں، اس سے بچیں۔ تو جب یہ والی آیت آئی تو اس نے ٹوٹلی اس آیت کو کینسل کر دیا۔ اب یہ آیت قرآن کا حصہ تو ہے، لیکن اس کو ہم معیار بنا کر، ریفرنس بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ نماز کے وقت نہ پئیں باقی ٹائم پی لیں، جبکہ یہ آیت کہتی ہے کہ نہیں، کلی طور پر جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر جو ہے ہمارے پاس آیات ہیں جی، سورۃ النساء کی جو ہے یہاں پہ تھوڑا یہ کریکشن کر لیں، سورۃ النساء کی آیت 43 کہہ رہی ہے کہ نماز کے وقت شراب نہ پئیں، اس کا مطلب ہے باقی وقت پی سکتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 کہہ رہی ہے کہ منسوخ ہو گیا، شراب اب نہیں پینی۔ اب یہ آیت تو موجود ہے لیکن اس کا حکم جاری نہ رہے گا، کیونکہ دوسری آیت میں آ کے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب سورۃ البقرہ کی جو 184 آیت ہے اس کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ روزے رکھیں، کتب علیکم الصیام، روزے جو ہیں وہ فرض کر دی گئے ہیں اور روزے رکھیں، اور ایسا بندہ جو روزے تو رکھ سکتا ہے لیکن رکھنا نہیں چاہتا تو وہ فدیہ دے دے، پیسے دے دے۔ تو آیت نمبر 184 میں اس کا ذکر ہے کہ اگر وہ بیمار بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، لیکن وہ روزے نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس کو کیا دینا پڑے گا، اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ آیت نمبر 184 یہ بتاتی ہے، لیکن اس سے ہی اگلی آیت میں پھر یہ بتایا گیا کہ بے شک وہ امیر ہے یا وہ بے شک غریب ہے، اب پیسوں سے کام نہیں چلے گا، ہر بندہ روزہ رکھے گا، ہر بندہ روزہ رکھے گا، صرف بیمار یا مسافر جو روزہ نہیں رکھ سکتا ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد کے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ تو اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اگر ایک بندہ صرف اس کو چھپا دے اور کہے کہ جی اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے روزہ نہ رکھیں، آپ فدیہ دے دیں، بے شک آپ تندرست بھی ہیں اور مسافر بھی نہیں ہیں، تو وہ حکم جو ہے وہ کیا ہو گیا جی، وہ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر ہی آگے جا کے ہم دیکھیں گے، اور سورۃ النساء کے اندر بھی جو احکامات ہیں، وراثت کے جو احکامات ہیں، شروع میں یہ حکم تھا کہ والدین کے اوپر جو مال وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں
اسی طرح شروع میں نماز کے اندر بات کرنے کی اجازت تھی. ایک بندہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ چھینک آئے تو الحمدللہ بھی کہہ سکتا تھا. باہر سے کوئی اور بندہ ہے وہ سلام کرے تو یہ نماز کے دوران میں سلام کا جواب بھی دے سکتا تھا. بلکہ یہ بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی کا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے حبشہ. پیچھے سے حکم ہو گیا کہ مکہ پہلے مدینہ چلے جائیں، تو پھر وہ حبشہ سے مدینہ چلے گئے. اب ظاہر ہے اس عرصے میں کافی ان کو جو ہے وہ ایک دنوں کا جو ہے گیپ آ گیا، فاصلہ آ گیا، تو ان کو نئے احکامات کا نہیں پتہ تھا. جب وہ مدینہ پہنچے تو اتفاق سے اس وقت جماعت ہو رہی تھی. تو نئے جانے والے صحابی جو حبشہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، تو انہوں نے پچھلی صف والے صحابی سے یہ پوچھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی، تو وہ خاموش رہے. تو یہ خیر نماز میں شامل ہوئے. اب یہاں پر ناسخ و منسوخ کے مسئلے سے ہمیں ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف ملی کہ ایسی حدیث جو منسوخ نہ ہوئی اور جاری رہی اس کے اوپر عمل سنت ہے. ہر حدیث کے اوپر عمل کرنا سنت نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم شوق میں صحیح بخاری اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں اور حدیثوں کے اوپر عمل شروع کر دیں. عین ممکن ہے ہم وہ حدیث اٹھا کے اس کے اوپر عمل شروع کر دیں جو منسوخ ہو چکی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اہل علم سے پوچھ کر کہ کہیں یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، یہ بات آ گئی، میں تو عمل کر رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو ایسی حدیث یا قرآن پاک کی ایسی آیت جو منسوخ نہ ہوئی اور جاری رہی اس کے اوپر عمل سنت ہے. ہر حدیث کے اوپر عمل سنت نہیں، بے شک وہ حدیث صحیح بھی ہے، اگر وہ منسوخ ہو گئی ہے تو اس کے اوپر عمل سنت نہیں کہلائے گا. یہ بہت اہم اور امپارٹنٹ ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ ہر حدیث کے اوپر عمل سنت سمجھتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سنت کی آگے پھر 3 اقسام ہیں. سنت کی آگے ہمارے پاس 3 اقسام ہیں: سنت ذاتیہ، سنت عادیہ اور سنت خدا. سنت ذاتیہ وہ سنن ہیں جو حضور علیہ السلام کی ذات سے مخصوص ہیں، دوسرے کے لیے وہ حکم نہیں ہے، بلکہ بعض کا دوسرا کرے گا تو گناہ کرے گا. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کی 11 شادیاں، اور ہم یہ ریفرنس بنایا کہ میرے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں تو میں بھی 11 کرتا ہوں، تو یہ حکم ان کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی ذات سے مخصوص تھا. اسی طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک. جب حضور علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی اور ان کے اوپر وحی کا نزول ہوا، اس سے پہلے وہ تجارت کرتے تھے. 40 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک انہوں نے تجارت نہیں کی، ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کہا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ونحن نرزقک، ہم آپ کو روزی خود دیں گے. تو اب ہم یہ کہیں کہ جی ہم بھی دین کا کام جو ہے صبح شام یہ کریں گے اور میں کماؤں گا نہیں، کوئی کمانے کا کام نہیں کروں گا، تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص تھا. ہمارے لیے لازمی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آپ حلال روزی کمائیں. یہ صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا. اسی طرح حضور علیہ السلام کے اوپر تہجد کی نماز لازم تھی. ہمارے اوپر 5 نمازیں ہیں، ان کے اوپر 6 نمازیں تھیں. ہمارے اوپر تہجد کی نماز جو ہے وہ لازم نہیں ہے، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر حضور علیہ السلام کے اوپر لازم تھی، اور یہ کیا آتی ہے؟ سنت ذاتیہ کے اندر آتی ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد امہات المومنین جو ہیں ان سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، لیکن عام مسلمان جب فوت ہوگا تو اس کی جو گھر والی ہے، جو بیوہ ہو گئی ہے، اس سے عدت کے بعد شادی ہو سکتی ہے. یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص تھا. تو ایسے جو احکامات ہیں جو صرف حضور علیہ السلام سے مخصوص ہوں اور عام عوام کو اس سے
جو ہے بعض اوقات منع کر دیا گیا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ کر لیں تو جیسے تہجد ہے کر لیں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں، تو وہ سنت ذاتیہ میں آتا ہے۔ دوسری سنت کی قسم ہے سنت عادیہ، عادت کے طور پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے میں، پہننے میں، سفر میں جو عادات اپناتے تھے اسے سنت عادیہ کہتے ہیں، اور وہ کر لیں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے۔ کر لیں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام امامہ باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، سفید رنگ کی پگڑی بھی باندھی ہے۔ سفر میں جاتے تھے تو بلیک کلر کی پگڑی باندھتے تھے۔ اب پگڑی باندھنا عادت میں آتا ہے، ہم لوگ کر لیں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے۔ ہاتھ میں ہر وقت چھڑی رکھنا، لمبا جو ہے وہ کرتا پہننا، نیچے تہبند باندھنا۔ اسی طرح جب وہ کھانا پسند کرتے ہیں تو سرید پسند کرتے ہیں، شوربے کے اندر روٹی چور کے کھانا پسند کرتے ہیں، کدو پسند ہے، یا اس وقت کی جو غذائیں تھی زیتون پسند ہے، شہد پسند ہے، کھجور پسند ہے، بکرے کی دستی کا گوشت پسند ہے۔ تو وہ ہم ان کی نظر سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ سنت ہے اور جو میرے نبی علیہ السلام نے کھایا مجھے بھی وہی پسند ہے، آپ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور کھانا نہ کھائیں، اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو عادت کے طور پر جو سنت اپنائی جائے اسے سنت عادیہ کہتے ہیں۔